آج ہم صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر APJ عبدالکلام کی خودنوش سرگشت ان کروڑوں ہندوستانیوں کے لیے ایک بیش قیمت سوغات سے کم نہیں، جن سے ڈاکٹر کلام نے بے پناہ محبت کی اور جن سے وہ خود کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کلام کی شخصیت کی سادگی ہندوستان کے کروڑوں عوام کی سادگی کا آئینہ ہے، جس میں اس قدیم اور عظیم ملک کی دھڑکنوں کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ خود کلامی کے انداز میں ان کا اپنی غربت اور تنگ دستی کا بیان اور شخصی قرب کا اظہار ہندوستانی سماج کے ارتقائی سفر کی داستان بھی سناتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ کہانی صرف میری کامرانیوں اور آزمائشوں ہی کی روداد نہیں ہے، بلکہ جدید ہندوستان میں سائنس کے قیام کی کامیابیوں اور ناکامیوں کی بھی تفصیل ہے، جو خود کو ٹیکنالوجی کے محاذ پر مستحکم کرنے کے لیے کوشاں تھا۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اسے سبسکرائب کر دیں۔ یہ داستان ہے قومی فیضان اور مشترکہ کوشش کی۔ میں اسے اپنے پختوں کی ایک حکایت سمجھتا ہوں، جو سائنسی خود کفالت اور ٹیکنالوجیائی استعداد کے لیے ہندوستان کے کارناموں پر مبنی ہے۔ صدر جمہوریہ ہند کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے انہوں نے ملک کی سائنسی پیش رفت میں جو اہم کردار نبھایا ہے اور ہندوستان کو ایک نیوکلیائی طاقت بنانے میں ان کا جو یوگدان ہے، اس سے پوری دنیا واقف ہے۔ اپنے ملک کے عوام کے لیے امید افزا مستقبل کا خاکہ کھینچتے ہوئے وہ خود اعتمادی پر زور دیتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستانی خود کو حقیر اور بے بس نہ سمجھے، مجبور خیال نہ کرے۔ بقول ان کے، ہم سب اپنے سینوں میں ایک لوہی آگ لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اس آگ کو بالوں پر دے دیں اور دنیا کو اس کی